میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چند دن کی بات ہے، سال لگے گا نہیں، جہاں تک میرا اندازہ ہے، قیاس ہیں جو سال لگے گا نہیں اس حکومت کو جانے میں، اور اس کے بعد میں یہ لوگ جو آج مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، جہاں دیکھو نہتے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں، اور قتل اور غارت اٹھا رکھی ہے ان لوگوں نے، جہاں دیکھو وہاں پر بہن بیٹیوں کی عزت تار تار کر رہے ہیں۔ آج ان کے اوپر کوئی لگام لگانے والا نہیں، یہ چند مہینے لگا لیجئے، 1 سال سے اوپر نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 1 سال سے اوپر نہیں لگے گا، یہ ڈھونڈنے سے نہیں لگے گا۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں جو ہمارے اوپر، یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ کسی سے پوچھیں گے نا کہ یار فلاں جو وہ کٹر ہندو تھے وہ کہاں ہیں، وہ ڈھونڈنے سے ملیں گے نہیں بھائی، ایسے چھپ جائیں گے جیسے کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس دنیا میں۔ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بچانا بھاری ہو جائے۔ اور یہ جو ان کے اوپر اچھل رہے ہیں نا، بڑے نیتاؤں کے اوپر جن کی شے پر یہ کام کر رہے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں یہ تو چلے جائیں گے دوسرے ملکوں کو پیسے کے بل پہ، یہ ملک چھوڑ کر بھاگیں گے۔ آج پوری عوام سن لے، میں بتا رہا ہوں ملک چھوڑ کر بھاگیں گے، یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، یہ تو بھاگ جائیں گے۔ لیکن یہ پلے ہیں، یہ جو پلے ان کی شے پر جو اچھل رہے ہیں، یہ کون سے بل میں گھسے، یہ اپنی خیر منا لیں۔ آج کل کا واقعہ ہے، ہلدوانی کے پاس کا ایک رسالت نام کا ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، 20-25 سال کی عمر کا ایک نوجوان ہے، اور وہ ٹیکسی چلا کر اپنے روزی روٹی کما کر کے گزارا کرتا ہے۔ اسی کو بک کیا اور پھر دھوکے سے، مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں جا کر کے اور پھر مارا ہے، اور اس کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے جو ہمیں بتاتے ہوئے شرم بہن بیٹیوں کے سامنے، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ پراکرتک سنبندھ بنانے کی اس کے ساتھ میں کوشش کی گئی، اور اس کا جو کمر دیکھو یا ہپس دیکھو اس کے، تو لال سرخ ہو رہے ہیں۔ میں نے ویڈیو دیکھا تو میرے جب تک اتنی بے چینی ہے کہ میں بول نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا اپنی بے چینی آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ اتنی زیادتیاں آخر کیوں؟ ابھی صبر کرو۔ کچھ لوگ الحمدللہ، کچھ لوگ ہمارے جو بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ابھی وہ لوگ جاگ گئے ہیں۔ مسلمان تو جاگ ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جاگ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اور یہ ایک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، ایک طرفہ ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تقریباً لوگ سمجھنے لگے ہیں، چند لوگ بچے ہیں، یہ چند لوگ ہیں نا جو ان جو نیتا ہیں، ان نیتاؤں کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک سیدھے الفاظوں میں یوں کہیے کہ حکومت خود کر رہی ہے، جو ان کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی، ان کے اوپر FIR درج نہیں ہوتی ہیں۔ FIR اگر کسی دباؤ میں درج بھی ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر کارروائیاں نہیں ہوتی۔ کوئی مسلم سماج کا آدمی کسی غلطی کو کر دے یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، اجاڑ دیا جاتا ہے، بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، ان کے گھر والوں کو، پورے گھر والوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اور ان کے اوپر ایک آدمی کے اوپر کارروائی، یہ آنکھیں نہیں ہیں ہمارے، یا دماغ نہیں دیا اللہ نے، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ حکومت خود کروا رہی ہے، جان بوجھ کے کروا رہی ہے۔ میں یوں کہہ رہا ہوں ایک ووٹ تو لے جائے۔ آج تمام نوجوان ہیں جو آپ نے دیکھا جنتر منتر پہ، اور اتراکھنڈ کے حالات آپ نے دیکھے ہیں جہاں پہ پروٹیسٹ ہوا، ابھی بہار کا آپ نے حالات وہاں کے بھی دیکھے۔ نوجوان اب جاگ چکا ہے، کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا، اور یہاں کی جو حکومت ہے وہ بدل کے رہے گی۔ تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، صبر سے کام لیجئے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے کام کیجیے، اور اتفاق سے کام کیجیے، ہندو مسلمان مل کر کے اتفاق سے کام کیجیے، اور چن چن کر ان لوگوں کے اوپر جو یہ دنگا فساد پھیلا رہے ہیں، اور جو ان کے گروہ کے سرگنا بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے اوپر FIR درج کرائیے، مل کر کے، ہندو مسلم سبھی مل کر کے ان کے اوپر کام کریں۔ چند دن کی بات ہے، صبر کیجئے، انشاءاللہ۔ میری نوجوانوں سے خصوصی اپیل ہے کہ تھوڑا سا صبر سے کام لیں اور متحد ہو کر کے لڑیں۔ جو پروٹیسٹ جہاں بھی ہو، سارے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ نوجوان ہے، رسالت جس کا نام ہے، ہلدوانی کے پاس کا ہے، یہ اس کی حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ وہاں سے اس کو ہلدوانی کے لیے ریفر کیا گیا ہے، اور اس کو اتنا مارا پیٹا گیا ہے کہ اس کے شاید ہے کہ بچنے کی امید نہیں ہے۔ اب کس پوزیشن میں مجھے نہیں معلوم، میں نے جب ویڈیو دیکھی تھی تو اس کو لے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی مظلوم کی پوری نصرت اور مدد فرمائے، اور ظالم کے لیے بس اللہ تعالی اسے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور طاقت دے اور صبر کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔